میرا نام ارمان تھا، عمر 25 سال، دل کے بڑے خواب اور جیب میں بس اتنا پیسہ جو ایک ماہ کا کرایہ ادا کر سکے۔ دیہات سے شہر آیا تھا، ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی میں پروگرامر کی نوکری ملی تھی۔ دن بھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کوڈ لکھتا، لیکن راتوں کو تنہائی کا ایک سمندر تھا جو مجھے ڈبو دیتا۔ ماں کی یاد آتی، بہن کی ہنسی، باپ کی سخت باتیں، لیکن میں یہاں تھا، ایک نئی دنیا میں جہاں کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایک دن اخبار میں اشتہار دیکھا، کرائے پر کمرہ دستیاب، بوڑھا جوان پرسکون ماحول۔ میں گیا، دروازہ کھولنے والی عورت نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ صوبیہ تھی، اس کی آنکھیں گہری بھوری جیسے کوئی بھید چھپا ہو، بال لمبے سیاہ جو اس کی کمر تک لہراتے، چہرہ گورا، ہونٹ گلابی اور مسکراہٹ میں ایک شوخی جو دل کو چھو جاتی۔ عمر 32 سال، لیکن جوانی کی تازگی ایسی کہ کوئی 20 سال کی لگے۔ آئیے ارمان صاحب، کمرہ اوپر ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کی آواز نرم تھی جیسے کوئی گیت۔ حاجی صاحب اندر سے آئے، 60 سال کے قریب، داڑھی سفید، آنکھیں تھکی ہوئی۔ بیٹا کمرہ دیکھ لو، وہ بولے اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرہ چھوٹا تھا، ایک بستر، ایک میز، ایک چھوٹا سا باتھ روم۔ میں نے پسند کیا، کرایہ طے ہوا اور اگلے دن منتقل ہو گیا۔ پہلی شام میں تھکا ہوا آفس سے واپس آیا، نیچے کچن سے خوشبو آ رہی تھی۔ صوبیہ نے دیکھا، ارمان چائے پی لو، تھکے لگ رہے ہو۔ میں نے ہاں کہی، وہ چائے بنا کر لائی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ حاجی صاحب کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، آواز اونچی تھی۔ تم اکیلے ہو؟ خاندان کہاں ہے؟ صوبیہ نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بتایا، دیہات کی زندگی، ماں کی بیماری، باپ کی محنت اور میری جدوجہد۔ وہ سنتی رہی، آنکھیں جھکا کر۔ تم خوش قسمت ہو ارمان، کم سے کم تم آزاد ہو۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں اداس ہیں؟ وہ ہنسی، لیکن ہنسی چھوٹی تھی۔ اداس نہیں، بس تنہائی ہے حاجی صاحب، وہ بوڑھے ہیں، دن بھر مسجد، رات کو نیند، میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ میرا دل پسیجا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے اس کی تنہائی محسوس کی۔ اگلے دنوں میں ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ میں شام کو واپس آتا، وہ چھت پر بیٹھی ہوتی۔ ارمان آؤ نہ بات کرو۔ میں جاتا، بیٹھتا، وہ اپنی کہانیاں سناتی۔ میں کالج میں تھی ارمان، دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ ایک لڑکا تھا، وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ ہم چھت پر ملتے، ستارے دیکھتے، ہاتھ پکڑتے، کاش وہ دن واپس آئیں۔ اس کی آنکھیں دور دیکھتی جیسے ماضی میں کھو گئی ہو۔ میں سنتا، دل میں ایک ہلچل اٹھتی۔ پھر شادی کیوں کی حاجی صاحب سے؟ میں نے ایک دن پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ خاندان کی مرضی، وہ امیر تھے، اچھا گھر، لیکن عمر کا فرق۔ اب میں یہاں بند ہوں جیسے قید۔ حاجی صاحب مجھے پیار تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیار جو ایک جوان عورت کو چاہیے وہ نہیں دیتے۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی، ارمان سوچتی ہوں کہ میری جوانی کیوں ضائع ہو رہی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ صوبیہ رو مت، میں ہوں نا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روئی۔ اس کا جسم میرے جسم سے چھوا اور ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ یہ جذباتی قربت کا آغاز تھا۔ صوبیہ کی تنہائی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ روز مجھے بلاتی، کبھی چائے کے بہانے، کبھی کھانے کے۔ حاجی صاحب دن بھر باہر رہتے یا سو جاتے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا جیسے ہمارے دلوں کی طرح۔ صوبیہ نے مجھے بلایا، ارمان نیچے آؤ، تنہا ہوں۔ میں گیا، کمرہ اندھیرا تھا، صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی۔ ارمان آج مجھے گلے لگاؤ نا۔ اس کی آواز میں ایک بیک تھی۔ میں قریب گیا، اسے گلے لگایا، دل کی دھڑکنیں مل گئیں۔ وہ روتی رہی، میری زندگی برباد ہے، کاش تم میرے ہوتے۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ صوبیہ میں تمہارا ہوں۔ وہ اچانک میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو جذباتی طوفان لایا۔ میرا دل چیخ اٹھا، یہ غلط ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا درد مجھے روک نہ سکا۔ اس رات کے بعد ہماری دوستی ایک نئی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ صوبیہ مجھے اپنی محرومی کی کہانیاں سناتی رہتی ہے۔ ارمان، جب حاجی صاحب مجھے چھوتے تھے پہلے دنوں میں تو اچھا لگتا تھا، لیکن اب وہ مجھے توجہ نہیں دیتے، مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ میں جوان ہوں، مجھے پیار چاہیے، تم سمجھتے ہو نا؟
اس کی باتیں بولڈ تھیں لیکن دل سے نکلتی تھیں۔ میں سنتا اور اسے تسلی دیتا۔ وہ میرے قریب بیٹھتی، ہاتھ پکڑتی، ارمان مجھے محسوس کرو۔ میں کپ کپا اٹھتا، دل میں ایک آگ بھڑکتی۔ یہ جنسی استحصال تھا لیکن جذباتی بھی۔ وہ مجھے استعمال کرتی، میرے جذبات کو، میرے جسم کو، اور میں خوش تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا کہ میں اس کی تنہائی کا علاج ہوں۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، صوبیہ نے مجھے پارک میں بلایا۔ چھپ کر گئی تھی۔ ہم بینچ پر بیٹھے، ہاتھ پکڑے۔ اس نے پوچھا، میں نے ہاں کہی، دل سے۔ وہ ہنس دی، چنچل ہو کر۔ تو ثابت کرو۔ وہ مجھے ایک ویران جگہ لے گئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں درختوں کے سائے میں ہم ایک ہو گئے۔ اس کا جسم میرے جسم سے مل کر رو پڑا۔ ارمان، یہ پہلی بار ہے جب میں زندہ محسوس کر رہی ہوں۔ وہ چیختی، روتی اور مجھے گلے لگاتی۔ یہ رومانٹک تھا، ایک ممنوعہ پیار جو درد اور خوشی کا ملغوبہ تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں آ کر میں روتا، سوچتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، لیکن صوبیہ کی یاد مجھے واپس کھینچتی۔ دن گزرتے گئے، ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بلاتی جب حاجی صاحب باہر ہوتے۔ ارمان، آج مجھے کہانی سناؤ، وہ کہتی، اور میں اسے اپنے دیہات کی باتیں سناتا۔ وہ ہنستی، چھیڑتی، تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ میں کہتا، نہیں، تم میرے دل میں ہو۔ وہ میرے سینے پر سر رکھتی اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے، لیکن باتیں ہمیشہ جذباتی ہوتی۔ وہ روتی، میری شادی ایک غلطی تھی، کاش تم سے ملتی۔ میں تسلی دیتا، اب ہم ساتھ ہیں۔ پھر وہ بولڈ ہو جاتی، ارمان، مجھے محسوس کراؤ کہ میں زندہ ہوں۔ یہ لمحات مجھے پاگل کر دیتے۔ میں اس کے پیار میں ڈوب جاتا، اس کی تنہائی کو اپنا بنا لیتا، اسے وہ خوشی دیتا جس کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ ایک رات طوفان تھا، بارش دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ صوبیہ نے پیغام بھیجا، ارمان آ جاؤ، ڈر لگ رہا ہے۔ میں نیچے گیا، وہ کمرے میں تنہا تھی۔ حاجی صاحب دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، ارمان مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی، حاجی صاحب کو شک ہو گیا ہے، وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے اسے گلے لگایا، ڈرو مت، ہمارا پیار مضبوط ہے۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کو ایسا پیار کیا جو درد سے بھرا تھا۔ وہ روتی رہی، ارمان تم میرے بغیر رہ لو گے؟ میں نے کہا نہیں، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، لیکن اندر سے خوف تھا۔ حاجی صاحب کا شک درست تھا۔ ایک دن وہ جلدی گھر آئے، ہم کمرے میں تھے، صوبیہ میرے گلے لگی ہوئی۔ دروازہ کھلا، حاجی صاحب نے دیکھا، ان کی آنکھیں غصے سے لال۔ یہ کیا ہے؟ وہ جی ہے۔ صوبیہ رو پڑی، حاجی صاحب یہ دوست ہے۔ لیکن حاجی صاحب نے مجھے گریبان سے پکڑا، نکل جاؤ یہاں سے، تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں روتا ہوا نکلا، صوبیہ کی چیخیں پیچھے رہ گئیں، ارمان مت جاؤ، لیکن میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد زندگی ایک درد بن گئی۔ میں نے نیا کمرہ لیا لیکن صوبیہ کی یاد سے نکل نہ سکا۔ وہ فون کرتی، روتی، ارمان واپس آؤ، میں مر جاؤں گی، لیکن میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا درد میرا درد بن گیا۔ راتوں کو جاگتا، سوچتا کہ کاش یہ سب ایک خواب ہوتا۔ صوبیہ کی تنہائی، اس کی شوخی، اس کی آگ، سب مجھے جلا رہی تھی۔ یہ پیار تھا جو شروع میں خوشی دیا اور آخر میں درد، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ممنوعہ پیار ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذباتی ضرورتیں انسان کو کمزور بنا سکتی ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے والے راستے چنیں، نہ کہ تباہ کن راستے۔ حقیقی ہمدردی میں دوسرے کو اس کے مسائل سے صحت مند طریقے سے نمٹنے میں مدد کرنا شامل ہے، نہ کہ خود اس کی تباہی کا سبب بننا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ہر انتخاب کے نتائج ہوتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے عقل، صبر اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں کرنے چاہیے، نہ کہ صرف جذبات کی بنیاد پر۔